والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات بر محمد وعلى آله. جو سلسلہ بیان کلیسا مبارکہ کے ذیل میں شروع ہوا تھا، آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ زندگی دل کی دھڑکن کا نام نہیں ہے، زندگی بدن کی تاب و توانائی کا نام نہیں ہے. ایمان لانے والوں، جب تمہارا خدا اور اس کا رسول تم کو پکارے تو خدا اور رسول کی آواز پہ دوڑ پڑو، اسی کا نام زندگی ہے. جب خدا پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک ہو، اس کا نام زندگی ہے. جب رسول پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک ہو، اس کا نام زندگی ہے. رسول نہ ہو، اس کے جانشین پکاریں تو ان کی آواز پہ لبیک ہو، اس کا نام زندگی ہے. ہم نے زندگی اطاعت خدا اور رسول میں رکھی ہے. اگر اس راہ اطاعت میں تمہاری جان بھی چلی جائے تو تم مردہ نہ کہے جاؤ گے، شہید راہ خدا کہے جاؤ. یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ بیان ہے جو کسی حدیث یا کسی تاریخ کا نہیں، یہ قرآن مجید میں ہے. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں، چاہے جس موضوع سے متعلق ہوں، چاہے وہ فلسفے کی کتاب ہو، چاہے وہ ادب کی کتاب ہو، چاہے وہ سیاست کی کتاب ہو، چاہے وہ سائنس کی کتاب ہو، دنیا کی ہر کتاب میں اور قرآن مجید کے درمیان کتاب الہی میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہ کہ دنیا کی ہر کتاب لکھی پہلے جاتی ہے اور پڑھی بعد میں جاتی ہے. دنیا کی ہر کتاب لکھی پہلے جاتی ہے اور پڑھی بعد میں جاتی ہے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو پڑھی پہلے گئی ہے، لکھی بعد میں گئی. یہ لفظ کتاب جو عربی زبان کا لفظ ہے، ہر لفظ کا ایک خاندان ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے. اسی قبیلے کا لفظ کتاب ہے، اس کی جمع اس کا پلورل کتب ہے. کتابت، کاتب، کتاب، کتابت، یہ سارے الفاظ ایک ہی خاندان کے ہیں. جس کے معنی لکھنا، لکھنے والا، لکھا ہوا، یہ سب مفہوم اسی میں آتا ہے. چاہے کتبہ ہو، چاہے کاتب ہو، چاہے کتب ہو، چاہے کتاب ہو. جس طرح کتاب کے بہت سے بدرک ہیں، بہت سے الفاظ ہیں، کاتب، کتب، کتابت، ویسے قرآن لفظ کے بھی بہت سے خاندان کے الفاظ ہیں. جیسے قاری، قرأت، اقرا، قرآن. تو کتاب کے معنی وہ چیز جو لکھی پہلے جائے، پڑھی بعد میں جائے. قرآن وہ کتاب ہے جو پڑھا پہلے گیا اور لکھا بعد میں. وہ کتاب خدا ہے جو لکھی پڑھی پہلے گئی اور لکھی بعد میں گئی. تو عزیزان گرامی، جہاں لکھنا پہلے ہے اور پڑھنا بعد میں ہے، وہاں قلم کا انتظام پہلے ہوگا، زبان کا انتظام بعد میں ہوگا. جہاں لکھنا پہلے ہے اور پڑھنا بعد میں ہے، وہاں قلم کا انتظام پہلے ہوگا، زبان کا انتظام بعد میں ہوگا. لیکن جہاں پڑھنا پہلے ہو، لکھنا بعد میں ہو، وہاں معراج کی رات لہجے کا انتظام پہلے کیا جائے گا، قلم کا انتظام بعد میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی لیے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پلٹ کے آئے اور لوگوں جب حضور آپ عرش پر گئے تو کہاں گیا تھا؟ کہا اللہ نے آپ سے باتیں. کہا اللہ نے باتیں بھی کی. کہا کیسے باتیں کی، کس کے لہجے میں بات کی؟ تب سب کو فکر ہوئی کہ کل جب اللہ نے جناب موسیٰ سے باتیں کی تھی تو درمیان میں ایک درخت تھا، پیڑ تھا. جب اللہ نے جناب ابراہیم سے کلام کیا تو درمیان میں ایک ملک تھا، فرشتہ تھا. اب دیکھیں کہ جب ان سے کلام کیا تو بیچ میں کون تھا؟
عالم اہل سنت شیخ سلیمان قندوری تحریر فرماتے ہیں جب مسلمانوں کی کثرت کے ساتھ مجمع ہو گیا لوگ خدا کے رسول اللہ نے آپ سے عرش پہ باتیں کی. کیسے باتیں کی؟ نبی نے فرمایا کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب. اور ایک لفظ کا اور اضافہ کر دوں، بلکہ یہ روایت دو طرح سے آئی ہے، عالم اسلام کی روایت ہے، ہمارے یہاں بھی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، معراج کی رات اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کلمنی بلغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے معراج کی رات مجھ سے علی کے لغت میں بات کی. لغت میں ڈکشنری، اگر لفظ کے معنی اب نہیں ہیں تو ڈکشنری تلاش کرتے ہیں. بھائی غیاث اللغات دیکھ لیجئے اور فیروز اللغات دیکھ لیجئے اور فرنگ آصفیہ دیکھ لیجئے اور وہ جو کلیات ہے لغت کو دیکھ لیجئے، اور کہیں نہ ملی تو لکھنؤ چھپی ہے 14 جلدوں میں ڈکشنری مہذب اللغات، اس میں دیکھ لیجئے لفظ کے معنی مل جائیں. لفظ کے معنی پتہ چلتے ہیں ڈکشنری سے، لغت سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے. گویا نبی نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ اگر کلام کرتا ہے تو علی کی لغت میں، یعنی اللہ کی لغت کا نام ہے لہجہ علی. اب اگر قرآن کو سمجھنا تو لہجہ علی ہی میں سمجھنا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. تو اب معراج کے پردے نے اٹھ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا. توجہ چاہتا ہوں کہ پروردگار ہم سے اور آپ سے بھی کلام کرتا ہے. اقیموا الصلاۃ، مسلمانوں نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج واجب ہے، مستعد حج کے لیے جاؤ، والدین کا احترام کرو، لوگوں کو تعلیم دو، کسی پہ ظلم نہ کرو. ساری باتیں خدا ہم سے کرتا ہے. مگر کیا خدا نے خود آگے کبھی کہا کہ نماز پڑھو؟ خود کہا کہ روزہ رکھو؟ خود کہا کہ حج کرو؟ نہیں. جب خدا کو پیغمبر کی امت سے کہنا ہوا تو پیغمبر کو ذریعہ بنایا. اے پیغمبر، ان سے آپ کہیے نماز پڑھیں، ان سے کہیے روزہ رکھیں، امت سے کہیے حج کرے، اس سے کہیے زکوٰۃ دے، اس سے کہیے والدین کا احترام کرے، اس سے کہ لوگ حقوق ادا کرے. یعنی معراج کے پردے نے اٹھ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ خدا جب امت سے کلام کرتا ہے تو زبان رسالت کو ذریعہ بناتا ہے، اور جب محمد سے کلام کرتا ہے تو زبان امامت کا وسیلہ بناتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. پیغمبر نے ارشاد فَكَلَّمَنِي بِلَہْجَتِ علی ابن ابی طالب، معراج کی رات اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. تو اس کے معنی واضح ہو گیا، خدا محمد سے براہ راست مخاطب ہے، براہ راست محو کلام ہے، براہ راست بات کر رہا ہے. اب امت و نبوت کا فرق پہچانیے. جب خدا بندوں سے کلام کرتا ہے تو محمد کو ذریعہ بناتا ہے، جب محمد سے کلام کرتا ہے تو علی کو ذریعہ بناتا ہے. تو وہ پروردگار جو محمد سے گفتگو کرنے کے لیے علی کو وسیلہ قرار دے، وہ امت علی کو چھوڑ کے خدا تک کیسے پہنچ جائے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب حضور معراج کی رات جب پلٹ کے آئے تو چہنے والوں کو حضور آپ معراج وغیرہ کہا میں گیا تھا، کہا آپ کو معراج ہو گئی، کچھ تحفہ لائے ہیں وہاں سے آپ؟ کہا بہترین تحفہ لایا. تو اس رخ سے سنیے گا، شاید کوئی بات پیش کر سکا. کہ ایک تحفہ ایسا لایا ہوں جو تمہارے دنیا اور آخرت کے بہترین سرمایہ ہو. کہ وہ تحفہ کیا ہے؟ کہ تمہیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں رہو گے، صاحب معراج ہو جاؤ گے. کہ یہ کون سی ترکیب ہے؟ کہ تحفہ تو سنو، الصلاۃ معراج المومن. سنتے رہتے ہیں آپ، اس وقت سنیے گا، اس تمہیز کر رہا ہوں. نماز مومن کی معراج ہے. ہم سوچتے رہے حضور عرش پر گئے، آسمانوں سے گزرے، قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچے، مقام محمود تک پہنچے، تو پلٹ کے آئے تو صاحب معراج کہلائے. اور امت کے بعد اگر نماز پڑھو صاحب معراج ہو جاؤ گے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ معراج کہیں آنے جانے کا نام ہے حضور، اس وقت تک یہ نقطہ حل نہ ہوگا کہ نمازی کیسے صاحب معراج ہوتا ہے. مگر جب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ معراج نام ہے قربت الہی کا، معراج نام ہے بندے کا خدا سے قریب ہو جانے کا، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ وہاں جا کے قریب ہوئے، ان کو وہاں معراج ہوئی، تم سر سجدے میں رکھ کے قریب ہو جاؤ، تمہیں یہاں معراج ہو جائے گی. ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے یہاں
کہ اس کا ایک اسلامی ثبوت بھی ہے۔ آ کے بیٹھے، آج مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، ارے 5 منٹ کے بعد نماز شروع کر دی انہوں نے۔ اب میں بلا رہا ہوں، سن ہی نہیں رہے، زور سے تبھی سنے۔ ایک صاحب کہ جناب یہ نماز پڑھیں، ان کو آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ میں کہا کہ سن نہیں رہے ہیں؟ کہ لاکھ سن رہے ہوں، مگر آپ کے تو متوجہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ کے سامنے نماز ضرور پڑھ رہے ہیں، مگر آپ سے دور ہو رہے ہیں، خدا سے قریب ہو رہے ہیں۔ نیت کی خدا سے اور قریب ہوئے، سورہ پڑھا خدا سے اور قریب ہوئے، رکوع میں گئے خدا سے اور قریب ہوئے، سجدے میں گئے خدا سے بالکل قریب ہوئے، اور سجدے میں جا کے بتایا اے پروردگار اگر درمیان میں زمین نہ آ گئی ہوتی تو تیرے سامنے جھکنے کا حوصلہ باقی تھا۔ اے پروردگار اگر درمیان میں زمین نہ آ گئی ہوتی تو تیری بارگاہ میں اور جھکنے کا حوصلہ باقی تھا۔ جب بندے نے پیشانی رکھی خاک پر تو ادھر سے آواز آئی اے میرے بندے جھکنے کی آخری منزل کا نام ہے سجدہ اور بلندی کی آخری منزل کا نام ہے معراج۔ جھکنے کی آخری منزل کا نام ہے سجدہ اور بلندی کی انتہا کا نام ہے معراج۔ جب تو اتنا جھکا جس کے بعد جھکنے کی گنجائش نہیں ہے تو میں اتنا سر بلند کروں گا جس کے آگے بلندی کا تصور ہی نہ رہ جائے گا۔ جتنا غیروں کے سامنے جھکتے جاؤ گے ذلیل ہوتے جاؤ گے، ہمارے سامنے سر جھکاتے جاؤ سر بلندی ملتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ نہیں، اور بات خالی الفاظ تک نہ رہے، اس کو حقیقت کے سانچے میں ڈھال کر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے یہاں اسلامی تہذیب میں ایک عمل ہے جس کو آپ مصافیہ کہتے ہیں، ہاتھ ملانا، شیک ہینڈ۔ آپ ادھر سے آئے ادھر سے ہمیں ہاتھ ملا لیا، اور اسلام میں اس کا ثواب بھی ہے مصافحے کا، معانقے کا۔ آپ آ کے بیٹھے، ایک صاحب آئے انہوں نے مصافحہ کیا وہ بیٹھ گئے، دوسرے صاحب آئے انہوں نے مصافحہ کیا وہ بیٹھ گئے، اب ایک تیسرے صاحب آئے انہوں نے مصافحہ کیا اور کھڑے ہوئے پھر بیٹھے، پھر گزرے 2 منٹ پھر کھڑے ہوئے پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے پھر بیٹھے، پھر ہاتھ ملایا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی آپ مصافحہ کر کے بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ بار بار کھڑے ہو کے ہاتھ ملانا، پھر بیٹھنا، پھر ہاتھ ملانا، پھر کھڑے ہونا، پھر ہاتھ ملانا، پھر کھڑے ہونا، تو ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں۔ مصافحہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی کہیں سے آ رہا ہو، توجہ چاہتا ہوں، ملاقات میں کچھ فاصلہ ہو گیا ہو، کچھ فصل ہو گیا ہو، تبھی تو مصافحہ ہوگا۔ مصافحہ کر لیا بیٹھیے بات کیجئے، یہ بار بار کھڑے ہو کے ہاتھ ملانا بیٹھنا اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، یہ ڈسٹربنس پیدا ہوا۔ اب آپ مصافحہ کر چکے، اس کے معنی کہیں سے آپ آئے تھے، تو ہاتھ ملانا مصافحہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کہیں سے آ رہا ہے جبھی تو ہاتھ ملا رہا ہے۔ دیکھیں نماز کیسے بنتی ہے معراج، مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے، ہاتھ ملا چکے ہیں، ایک ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وضو کیا، آپ کے بغل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، جیسے ہی نمازی نماز تمام کر چکا شریعت نے آواز دی اب ایک نمازی دوسرے نمازی سے مصافحہ کرے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک نمازی دوسرے نمازی سے ہاتھ ملائے، اے پروردگار ہاتھ تو ملا چکے، ایک ساتھ مسجد میں آئے ہیں، ایک ساتھ وضو کیا ہے، ایک ساتھ نماز پڑھی ہے، جب نماز ختم ہو گئی تو کیوں کہا کہ ہاتھ ملاؤ؟ آواز آئی تم سمجھ رہے تھے کہ تم یہاں تھے، تم لوگ کہیں سے آ رہے ہو۔ یہ بھی سفر معراج کا مسافر ہے، وہ بھی سفر کا مسافر ہے۔ جب مسافر سے مسافر ملتا ہے تو ہاں ضرور ملاتا ہے تاکہ اب تو طے ہو جائے کہ نماز معراج مومن کیسے بنتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ محمد۔ تو اسلام کے چھوٹے چھوٹے سے مسائل میں بڑی گہرائی بڑی گہرائی پائی جاتی ہے۔ مصافحہ ذہن کو متوجہ کرتا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، تم بھی کہیں سے آ رہے ہو، ہم بھی کہیں سے آ رہے ہیں۔ ہر نمازی سفر معراج کا مسافر ہے، چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو۔ جب مسافر سے مسافر ملتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے، یہ اس کا اسلامی ثبوت ہے کہ نماز معراج مومن ہے اور ہمارے ہیں۔ اور دیکھیے بہترین تحفہ حضور لے کے آئے جس کا نام ہے معراج۔ تحفے کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ جب سن 86 میں گئے حج کرنے کے لیے تو جب پلٹ کے آیا تو لوگ مبارکباد دینے بہت آئے، ارے صاحب مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، حج کیا آپ نے، حج کیا بہت جلدی عمر میں کر لیا۔ میں نے کہا ہاں آپ کو مبارک ہو، خدا آپ کو بھی توفیق دے۔ کہا کوئی تحفہ لائیں گفٹ؟ میں کہا لایا ہوں، اور ایسا تحفہ لایا ہوں جو یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا بہترین دنیا اور آخرت کا تحفہ۔ پلاسٹک کی شیشی میں زمزم کا پانی رکھ کے ہم نے لوگوں کو بانٹنا شروع کیا۔ کچھ نے حضور لے لیا، کچھ نے انکار کر دیا۔ پھر کوئی تحفہ آئیے رکھیے آپ۔ میں سمجھا کہ آپ لیپ ٹاپ لائے ہوں گے،
آپ کیمرہ لائے ہوں گے، آپ ٹی وی لائے ہوں گے، الیکٹرانک گڈس لائے ہوں گے، یہ کیا خرافات؟ یہ کوئی چیز ہے؟ خرافات نہ کہیے، یہ آب زمزم ہے، معصوم کے قدموں کے رگل سے پیدا ہوا چشمہ، اس کا پانی ہے، کہیں نہ چاہیے رکھیے۔ تو کچھ بیچاروں نے اس تحفے کو آنکھوں سے لگایا، گھر لے جا کے رکھا، ہمارے کفن میں چھڑک دینا بہترین سرمایہ ہے۔ کچھ نے انکار کر دیا، توجہ چاہتا ہوں، کچھ نے انکار کر دیا، نہیں ہم کو نہیں چاہیے، یہ کوئی تحفہ ہے۔ اب اتفاق سے دوسرے سال مثلا حج کا موقع پھر مل گیا، اب کافی بچ گیا ریال، تو ہم نے اپنے قافلے کے عالم دین سے کہا بھیا پیسہ بچ گیا ہے، کیا شاپنگ کر سکتے؟ کہاں خرید لیجیے سامان، کیا حرج ہے، حج کے اخلاق میں فرق نہیں پیدا ہوگا، حج تو ہو گیا۔ اس سال مثال کے طور میں نے کافی سامان خریدا، کافی گھڑیاں اور کافی کیمرہ اور کافی ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ جو کچھ سب لے لیا میں نے۔ اب جو لے کے آئے اور پتہ چلا لوگوں کے حاجی صاحب دوبارہ حج کر کے آئے ہیں اور کافی سامان لائے ہیں، تو مبارکباد دینے والوں کی لائن صبح سے شام تک لگ گئی، مبارک ہو مبارک، حج مکرم مبارک ہو، سنا کافی تحفہ لائے ہیں، کافی سامان لائے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تحفے کا مزاج پہچانیے۔ میں نے کہا کافی لایا ہوں، کہا بے شک، میں نے کہا بے شک بہت سے سامان لایا ہوں، مگر ایک شرط ہے، اب وہ شرط یہ ہے کہ اس سال کا تحفہ اسی کو دوں گا جس نے پچھلے سال کا تحفہ قبول کیا تھا۔ تحفے کا مزاج پہچانیے، لایا تو بہت سا سامان ہوں، مگر اس سال کا تحفہ اسی کو دوں گا جس نے لاسٹ سال کا تحفہ قبول کیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ تحفے کا مزاج یہ ہے، جو ایک تحفہ لے گا اسی کو دوسرا بھی ملے گا۔ نبی نے 2 تحفے چھوڑے، ایک کا نام قرآن، ایک کا نام اہل بیت۔ اب اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو لے رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، قرآن خود اس سے اپنا دامن چھڑا لے گا۔ تو 2 تحفے تھے قرآن، اور 2 تحفے اور ہیں۔ ایک تحفہ معراج کا ہے جس کا نام ہے نماز، جو یہاں کے لیے تھا، اور ایک تحفہ اہل بیت وہاں دیں گے جس کا نام ہے شفاعت۔ نماز تحفہ معراج ہے جو یہاں کے واسطے ہے، ایک تحفہ وہاں ملے گا جس کا نام ہے شفاعت، اور اصول یہ ہے کہ جو ایک تحفہ لے گا اسی کو دوسرا تحفہ ملے گا۔ اس لیے چھٹے امام نے کہا تھا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اسے شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ زمل کی بھی صلوات باوزر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس کے معنی یہ ہوئے کہ تحفہ ایک لیا ہے تو دوسرا لینا ہوگا، ایک سے انکار کر دیا اسے دوسرا تحفہ نہیں ملے گا۔ تو معراج واقعہ رات کا ہے، دن کا واقعہ نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو قرآن و کتاب کا پہلا فرق یہ ہے کہ دنیا میں ہر کتاب لکھی پہلے جاتی ہے اور پڑھی بعد میں جاتی ہے۔ قرآن وہ کتاب الہی ہے جو پڑھی پہلے گئی اور لکھی بعد میں گئی، پہلا فرق۔ اور دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کے ہر قانون میں قانون محترم ہوتا ہے، قانون کے الفاظ محترم نہیں ہوتے۔ جیسے مثلا قانون بنا ہے ٹریفک رولز میں کہ جو چلے وہ روڈ پر بائیں چلے، آپ کے ساتھ داہنے چلتے ہیں، داہنے چلے۔ اگر داہنے کی خلاف ورزی کی آپ بائیں چلے اور پکڑ گئے تو سزا ہو جائے گی، جرمانہ ہو جائے گا۔ مگر جس کتاب میں یہ قانون لکھا ہے آپ کی ذمہ داری اس قانون پہ عمل کرنا ہے، اس کتاب کا احترام ذمہ داری نہیں ہے۔ چاہے اس کو پھینک دیجئے، چاہے جلا دیجئے، کبھی حکومت نہ کہے گی وہ کتاب کہاں گئی جس میں قانون لکھا تھا۔ تو دنیا کے قانون میں قانون کا احترام ہے، قانون کے الفاظ کا احترام نہیں ہے۔ یہ تنہا قانون اسلام ہے کہ جہاں قانون کا احترام بعد میں ہے، الفاظ کا احترام پہلے ہے۔ لا یمس الا المطہرون، قانون اسلامی کتاب قرآن ہے، خبردار بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے قرآن کے حرف کو نہیں چھو سکتے، تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ اگر فرعون کا نام، شداد کا نام، نمرود کا نام کسی کاغذ میں لکھا ہے تو آپ جلا دیجئے، بہا دیجئے، ڈالیے جوتوں، نکل دیے جوتوں سے، کبھی گناہگار نہ ہوئیے گا۔ لیکن اگر فرعون کا نام قرآن میں لکھا ہے تو بغیر وضو کیے لفظ فرعون بھی نہیں چھو سکتے، کیونکہ قرآن چھو رہے ہیں آپ۔ بغیر طہارت کے نام شداد بھی نہیں چھو سکتے، اس لیے قرآن چھو رہے ہیں۔ اس طرح قرآن کا جز قابل احترام، ویسے قرآن کا کل قابل احترام، ہر اعتبار سے قرآن قرآن ہے۔ تو دنیا کے قانون میں قانون کا احترام ہے، توجہ، قانون کے الفاظ محترم نہیں ہے، وہ یہ قانون اسلام کی جلالت و عظمت ہے کہ الفاظ محترم ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں پہلے، ماشاء سب کا تعلق کسی دیہات سے رہا ہوگا، جب
دیہات کے لوگ عام طور پر شہر کے لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے، اور بستی میں بیچارہ کوئی پیش نماز پہنچ گیا نماز پڑھانے کے لیے، اور کسی مومن نے کہا بھائی شام کو کھانا افطار کے بعد ہمارے گھر پہ کھا لیجیے گا۔ جب لوگ کعبہ تشریف لے آئے کھانا کھانے کے لیے، 8-10 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی وہ آئے، وہ بیچارہ صاحب خانہ دوڑ کے آیا، کہا سرکار آپ کی جوتیاں کہاں ہیں، آپ کی چپل کہاں ہے؟ کہیں چپل میری یہ ہے۔ انہوں نے فوراً اٹھائی لے جا کے ایک خاص جگہ رکھ دیا۔ کہ کیا کیا آپ نے؟ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی تو آئے ہیں۔ کہا نہیں، جو آپ ہیں سب نہیں ہیں، ہم آپ کی جوتیاں اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے پہچانیں کہ عالم کا احترام کیا ہوتا ہے۔ یہاں متوجہ ہو جائیں، جس کی جوتیاں اتنی محترم ہوں کہ میرا باپ اٹھا کے خاص جگہ رکھ رہا ہے، وہ جوتیاں پہننے والا کتنا محترم ہوگا۔ تو کل تک بزرگوں کا احترام سمجھانے کے لیے ان کی جوتیوں کو اٹھا کے ایک خاص جگہ رکھتے تھے۔ تو اسلام نے پہلے کیا کہا؟ پہلے الفاظ کو محترم بنایا تاکہ الفاظ اور تحریر کے احترام سے قانون سمجھ میں آئے۔ جب الفاظ اتنے محترم تو قانون کتنا محترم ہوگا۔ جب قانون اتنا محترم تو اللہ نے جس ذات پہ قانون اتارا ہوگا اس ذات کا احترام کیا ہوگا۔ جب اس ذات کا احترام سمجھ میں آ جائے جو منزل قانون ہے، تو اس کا احترام کیا ہوگا جو قانون کا محافظ ہے۔ تو الفاظ کے احترام سے قانون کا احترام پہچانوایا، قانون کے احترام سے منزل قانون کو پہچانوایا، منزل قانون سے محافظ قانون کو پہچانوایا۔ جب سب کو پہچانو گے تو سمجھ میں آئے گا وہ کتنا محترم ہے جو قانون کا نازل کرنے والا ہے اور قانون کا بنانے والا ہے۔ تو اصل احترام تک پہنچانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، توجہ، کہ لفظوں کو محترم بنایا تاکہ ذہن سوچے کہ خالق قانون کا احترام کیا ہوگا۔ سرکار کی جوتیاں اٹھا کے رکھ لیا تاکہ گھر کے بچے پہچانے کہ جو غائب علم ہوتا ہے اس کی جوتیوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ کل تک یہ تھا، ہم یہ سمجھے کہ یہ ہمارے گھر کے بزرگوں کی روایت ہے کہ عالم کی چپل کو اٹھا کے الگ رکھتے ہیں تاکہ گھر کے بچے پہچانے کہ عالم کا احترام کیا ہے۔ مگر جب اسلام کی تاریخ پڑھی تو پروردگار نے بھی اپنے حبیب کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے معراج کی رات یہی کیا۔ اے پیغمبر آ رہے ہو تو آؤ آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، جوتیاں پہن کے آنا، اتار کے نہ آنا۔ اے پروردگار وادی مقدس میں موسیٰ گئے، جوتیاں اتار کے گئے، یہ مقام محمود ہے۔ کہا نہیں نہیں، اس کو میں نے فخر موسیٰ بنایا ہے، اس کی جوتیاں عرش کی زینت ہیں، آؤ قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ اے پروردگار تو نے اپنے حبیب کو میں جوتے کیوں بلایا؟ کہا اس لیے اگر کسی کے ذہن میں محمد کی ہمسری کا خیال پیدا ہو کہ ہم اتنے اونچے ہو گئے، جتنے اونچے محمد تھے، تو پہلے اس کے سامنے محمد کی جوتیاں پیش کرنا، پہلے اتنے اونچے ہو جاؤ جتنی اونچی محمد کی جوتیاں تھیں، پھر جوتیاں پہننے والے کا مقابلہ کرنا۔ اور دوسرا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے، اب اگر کوئی کہے کہ محمد جسمانی طور پر نہیں گئے، خالی خواب دیکھا تھا، تو کہہ دینا کہ جوتیاں بدن پہنتا ہے، روح جوتیاں نہیں پہنا کرتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ محمد۔ یہ روحانی معراج نہیں، یہ جسمانی، حضور خود گئے ہیں، پروردگار لے گیا ہے۔ کہ خواب دیکھا تھا۔ یہ روایت عالم اسلام بڑی مشہور، پھر سے یہ روایت زندہ کی جا رہی ہے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ معراج کی رات حضور ہمارے ساتھ بستر پر تھے، کہیں نہیں گئے، خالی خواب دیکھا تھا۔ اچھا اگر خواب دیکھا تھا تو کسی امتی کا خواب تھوڑی پیغمبر کا خواب ہے۔ ابراہیم نے خواب ہی تو دیکھا تھا۔ معصوم کا خواب حکم خدا رکھتا ہے، معصوم کا خواب وحی الہی کا ایک طریقہ ہے، معصوم کا خواب حکم خدا اس عمل کا۔ بہرحال وہ میرے ساتھ بستر میں کہیں نہیں گئے۔ یہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب آیت روایت سے ٹکرا جائے تو آپ آیت مانیے کہ روایت مانیے گا؟ آیت مانیے، قرآن مانیے گا نا۔ وہ کہتی ہیں بستر پر تھے، اور اللہ کہتا ہے بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد سے لے گئی، بستر سے نہیں۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد سے۔ ارے ذکر بستر نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب آیت روایت سے ٹکرائے گی تو روایت کو ٹھکرا کے آیت کو مان لیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ نہیں، بات تشنہ رہ جائے۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ معراج رسول واقعہ ہجرت سے پہلے کا،
اور وہ زوجیت میں آئی ہجرت کے بعد. تاریخ کا دھوکہ بھی دیکھیے، ان کی شادی ہوئی ہجرت کے بعد اور رسول معراج میں ہجرت سے پہلے، یعنی واقع معراج قبل ہجرت، اب وہ زوجیت میں آئی ہیں بعد ہجرت. ارے جسے شب ہجرت کا پتہ نہ ہو اسے شب معراج کی کیا خبر ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھیے صلوات بھیجنے میں آپ لوگ تکلیف، جیسے آپ لوگ بیٹھے نا قسطوں میں، وہ صلوات بھی قسطوں میں پڑھ رہے ہیں، تو بلکہ بھیجے بابا ضرور محمد. ہم روایات میں وارد ہوئے ہمارے، اور آپ بیٹا تھوڑا تقریب آ جاؤ ایک بار مل کے صلوات بابا ضرور محمد والے محمد. روایات میں وارد ہوئے ہمارے آپ کے آخری امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو بازار میں اشیاء کی قیمت کے سلسلے سے بجائے پیسہ چلنے کے صلوات چلے گی. ہاں آپ پہنچے فلاں دکان پر، مومن کی دکان تھی، بھائی ہم کو لینا ہے، آپ کے یہاں سے کیمرہ کتنے کا ہے؟ کہا ہے تو $200 کا، اور آپ اہل بیت کے چاہنے والے، میں بھی چاہنے والا، بس 200 مرتبہ درود پڑھیے اور لے جائیے. کہ گھڑی کتنے کی ہے؟ گھڑی ہے یہ $50 کی، مگر آپ اہل بیت کے چاہنے والے 50 صلوات پڑھیے اور لے جائیے. مگر کب؟ جب امام آئیں گے، کوئی صاحب قریب پہنچ جائیں، جب وہ پیسہ مانگے تو صلوات سنا کے چلے آئیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو الفاظ کے احترام سے قانون کا احترام بتایا، قانون کے احترام سے اس کا احترام بتایا جس پر قانون اترا ہے. جب منظر قانون کا احترام پہچانو گے تو سمجھ میں آئے گا جس کو قانون کا محافظ بنایا ہے وہ نگاہ خدا میں کتنا محترم ہے، کتنا قابل احترام ہے. تو روایت جب آیت سے ٹکرائے تو عقل کہتی روایت کو ٹھکراؤ، آیت کو مان لو. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کہاں لے گئی؟ من المسجد، مسجد سے مسجد تک. کل سفر معراج ہے مسجد سے، من المسجد الی المسجد، مسجد سے مسجد تک. 2 مسجدوں کے درمیان کے سفر کو معراج کہتے ہیں. آپ کسی ساتھ سے ملنے کے لیے گئے، صبح گئے، کہاں گئے بھائی؟ کہنا گئے مسجد نماز پڑھنے، حسینیہ سینٹر. دوپہر میں کہا گئے نماز ظہرین پڑھنے. شام کو گئے، کہاں ہے؟ کہا مغربین پڑھنے گئے. تو آپ کے منہ سے برجستہ نکلا ملا کی دوڑ مسجد تک. ہی تو آپ کہیں گے ہمیں صبح گئے تو مسجد، ظہرین میں گئے تو مسجد، اور شام گئے ہر وقت مسجد چل جاتے ہیں. تو جس چیز کو ہم بطور طنز استعمال کرتے ہیں پروردگار اسی سفر کو معراج محمد بنا دیتا ہے. ایک مسئلہ بھی ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا، اللہ اکبر، مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے بہت بہتر ہے. سائل پریشان ہو گئے کہ یا علی کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں مسجد ہم گناہگاروں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی، کہاں جنت منزل نور، منزل طہارت، روحانین معصومین کی منزل جنت. اور آپ فرما رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے بہتر ہے. کہاں بہت بہتر ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے، اللہ ہو کیا فکر معصوم ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے کو تمہارا جی چاہتا ہے اور مسجد میں بٹھانے کو خدا چاہتا ہے. جنت میں جانے کو تمہارا دل چاہتا ہے اور مسجد میں بٹھانے کو خدا چاہتا ہے. جو تم چاہو گے وہ بہتر ہوگا، جو خدا چاہے گا وہ بہتر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور اس لیے بے پناہ ثواب ہے مسجد کا. کیا کہنا ہے؟ ثواب کی کمی تو نہیں. اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے، جماعت کی نماز پڑھنے، 1 رکعت کا ثواب 150 رکعت کے برابر ہے. 1 رکعت، یہ اہل سنت بھی حدیث کو لکھا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی نماز جماعت میں شامل ہو جائے تو 1 رکعت کا ثواب 150 رکعت کے برابر. اور یہاں تک کہ 10 نمازی آ جائیں جماعت میں تو ثواب اتنا ہو جائے گا کہ سارے درخت قلم بن جائیں. میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، جنوں سے لکھنے بیٹھ جائیں، تب بھی جماعت کی نماز کے ثواب کا حساب نہیں ہو سکتا. یہ حدیث عالم اسلام میں پائی جاتی ہے، سب نے لکھا ہے جماعت کے بارے میں کہ جماعت میں اگر 10 نمازی پیچھے آ جائیں امام کے تو ثواب اتنا بڑھ جائے کہ جنوں سے لکھنے بیٹھ جائیں، درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو جائیں، تب بھی جماعت کے ثواب کا حساب نہیں ہو سکتا.
جب جماعت کے بارے میں حضور نے کہا تو سب نے مان لیا. جو لفظ میں اس پر توجہ کی ارباب ادب تشریف فرما ہے, میں غیر ادبی گفتگو کرنا چاہتا. جب بات نبی نے نماز کے بارے میں کہا تو سب نے مان لیا. جماعت کے بارے میں ہاں سمندر سیاہی بن جائیں گے, درخت قلم ہو جائیں گے, جنہوں نے کاتب کا کام کریں گے, حساب نہیں ہوگا. جب نبی نے علی کے بارے میں کہا یا علی تمہارے فضائل اتنے ہیں, اگر درخت قلم ہو جائیں, سمندر سیاہی ہو جائیں, جنہوں نے لکھنے بیٹھ جائیں تو علی تمہارے فضائل کا حساب نہیں ہو سکتا. کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی. کیوں سمجھ نہیں آتی یہ سن لیجیے آپ. دیکھیے اگر کہیں 100 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, اگر 100 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان نمازیوں کے مجمع کو آپ نمازیوں کا مجمع کہیں گے, جماعت تھوڑی کہیں گے. نمازی 1000 ہو 1,00,000 ہو, سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں. یہ نمازیوں کی بھیڑ ہے, جماعت نہیں ہے. جماعت اس وقت ہوگی جب ایک امام آگے ہوگا. ہائے ہائے, جماعت اس وقت ہوگی جب امام آگے ہوگا. یعنی امام جماعت جب جماعت پڑھائے گا تو جماعت ہوگی, تو ثواب بڑھے گا. یعنی جماعت کو نمازیوں کی نماز کو نماز جماعت بنایا اس امام نے جو گنہگار ہے. نمازیوں کا مجمع ہونا الگ ہے, اور نماز جماعت ہو جائے اس وقت نہیں ہوگی, چونکہ ہر مجمع ایک امام جماعت کا محتاج ہے. تو ایک گنہگار امامت کرے تو جماعت کا ثواب اتنا ہو جائے, اور علی امام کائنات اور معصوم ہے. اگر گنہگار امام کی برکت یہ ہو کہ جماعت کا ہو جائے, اگر امام معصوم کے فضائل علی بیان کرے تو حیرت کی کون سی بات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے وسلم. ایک صاحب لاہور کی دنیا میں مومنین کی قسمیں ہوتی ہیں, اور باقاعدہ کچھ انٹرنیشنل قسم کے مومن بھی ہوتے ہیں, جس میں کوئی قید نہیں ملکی. یہاں بھی ہوں گے, انڈیا میں بھی ہوں گے, پاکستان میں بھی ہوں گے, افریقہ میں بھی ہوں گے, امریکہ میں بھی ہوں گے, اور UK ہر جگہ ہو جائیں گے. ایک صاحب میرے پاس صاحب لائے گئے, کہ صاحب دیکھیے ان کو جانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جانتا ہوں. کہ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ نماز صبح تو پڑھتے ہیں اول وقت, اور اس کے بعد نہ ظہر پڑھتے ہیں, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء, اور کوئی ان کو قائل نہیں کر سکتا. میں نے کہا اچھا, جب صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو واقعی کمال کرتے ہیں, نماز قضا نہیں کرتے. واقعی مومن کی بالکل نئی قسم ہے. ایسے تو مل جائیں گے سب پڑھتے ہیں صبح کی قضا کر دیتے ہیں, لیکن یہ ایسے ہیں کہ صبح کی پڑھتے ہیں اول وقت, نہ ظہر, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء. نے کہا اچھا, کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ صبح آپ اٹھنے میں کوئی زحمت نہیں ہے تو ظہر پڑھ لیجیے, عصر پڑھیے, مغرب پڑھیے. کمانا دیکھیے, ہم کو کوئی قائل نہیں کر سکتا, نہ آپ سمجھا سکتے ہیں. میں کہا بتائیے وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ جب 2 رکعت نماز صبح کی پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا ہوں کاروبار کے لیے, تو اللہ کاروبار میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ گھر والے کھائیں تو بچ جائے, محلے والے کھائیں تو بچ جائے, خاندان والے کھائیں تو بچ جائے. تو ہم نے سوچا جب 2 رکعت کی یہ برکت ہے تو کہیں 4 اور پڑھ دیے, پھر 4 اور پڑھ دیے, پھر 4 اور پڑھ دیے, تو اتنا ہو جائے گا تو انکم ٹیکس والوں کو حساب کون دے گا؟ دنیا میں دیوانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, آپ مجھ کو قائل نہیں کر سکتے. 2 رکعت نماز کی برکت اتنی ہے کہ اتنی روزی میں فراوانی اور زیادتی ہو جاتی ہے کہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے, پورا خاندان کھائے, ہر سال کھاتا ہے, بچ جاتا ہے. اگر پروردگار 2 رکعت میں برکت یہ دے دی تو ظہر کی 4, اور عصر کی 4, اور مغرب کی 3, عشاء کی 4 پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے کہا معاف کیجئے, آپ 2 رکعت بھی نہیں پڑھی, بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھی, پورا محلہ گواہ. میں کہا نہیں, 2 رکعت نہیں پڑھی. اللہ نے آپ سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے, تجارت کا نہیں. بندگی زندگی کا ٹیکس ہے. بھائی نماز 2 ہی پر ساخت ہوتی ہے, یا آدمی نابالغ ہو یا پاگل ہو. اگر پاگل ہے تو اس پر شریعت نہیں ہے, اگر نابالغ ہے تو سوال نہیں ہوگا. اب جو بے نمازی ہے وہ اپنا فیصلہ کرے کہ وہ دیوانوں میں ہے کہ نابالغوں میں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. معاف کیجئے کہ بتا اور مل کے صلوات بھیجنا بہادر محمد والے. خیر, لیکن وہ 2 رکعت بھی آپ نے نہیں پڑھی. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے, آپ تو کاروبار کر رہے ہیں, فائدہ ہو گیا تو پڑھ لیا, اب فائدے کی ضرورت ہے لہذا نہیں پڑھیں گے.
وعبد اس کا تعلق نقصان اور فائدہ نہیں، اس کا تعلق زندگی سے ہے، اس کا تعلق فکر و شعور سے ہے۔ جب تک آپ بالغ ہیں، صاحب عقل ہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو۔ یہ کیا ہو گیا نقصان تو پڑھیں گے، زیادہ فائدہ ہو گیا تو ضرورت ہی نہیں پڑھیں گے، پڑھنا ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے آپ کی، اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ نے 2 رکعت بھی نہیں پڑھی، عبادت کی طرح پڑھیے تو سب پڑھیے گا، آپ تو کاروبار کر رہے ہیں پروردگار سے۔ فائدے اور نقصان کا خیال اگر ذہن میں آ جائے، اس مسئلے کو یاد رکھیے گا۔ اکثر بچے پوچھ لیا کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کا خیال آیا اور دوستوں کا خیال آیا اور کاروبار کا خیال آیا تو نماز رہی کہ گئی۔ خیال کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز ٹوٹتی ہے قبلے کے انحراف سے، رکن کے چھوٹنے سے، وضو کے باطل ہونے سے، قرأت کے غلط ہونے سے نماز چلی جائے گی۔ لیکن خیال آ جائے، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، خیال آ جائے، خیال کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہی تو نفس کی کمزوری تھی کہ پروردگار نے غلط خیال آیا مگر نماز کو صحیح مان لیا، چونکہ نفس بشر میں کمزوری ہے۔ نماز کو تو صحیح مان لیا مگر ہم کو دین کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ پروردگار اگر تمہارے ذہن میں غلط صحیح خیال آتا رہتا ہے، نماز صحیح ہے قبول کر لوں گا، تمہارے نفس کی کمزوری تھی، تمہارے ذہن میں نماز کے عالم میں غلط خیال آئے، نماز صحیح ہے مگر اے بندے اسی کمزوری کی وجہ سے تجھے دین کا ذمہ دار نہیں بنایا، دین کا ذمہ دار اس کو بنایا جو میری بارگاہ میں آ کے کہتا تھا الہی ما عبدتک شوقا الی جنتک ولا خوفا من نارک۔ اے پروردگار علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے۔ جس کا ذہن اتنا بالا تر ہو، نہ لالچ ہو، نہ خوف ہو، نہ طمع ہو، نہ ڈر ہو، تجھے عبادت کے قابل سمجھا ہے تو سر جھکایا ہے، اہل عبادت سمجھا ہے تو سر جھکایا۔ جس کا نفس اتنا بلند ہو کہ نہ شوق آئے نہ خوف، ہم کو قابل سجدہ سمجھ کے سر جھکا رہا ہو، وہی دین کا ذمہ دار ہوگا۔ اب ایک جملہ کہنے دیجئے، وہ میرے مولا علی کا نعرہ تھا کہ اے پروردگار ہم تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں۔ وہ میرے مولا کا اعلان تھا، ایک علی کے چاہنے والوں کا اعلان ہے کہ یا علی ہم آپ سے محبت نہ جنت کے شوق میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں۔ وہ علی نے کہا تھا کہ معبود تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے۔ ہم علی والے کہتے ہیں کہ ہم علی سے محبت نہ جنت کے شوق میں کرتے ہیں نہ جہنم کے کرتے ہیں، علی کو قابل محبت سمجھتے ہیں جبھی اجر رسالت ادا کرتے ہیں۔ علی بتا رہے تھے کہ خدا جیسا کوئی خدا لاؤ تو ہم سر جھکانے کو تیار، ہم کہتے ہیں اہل بیت جیسا کوئی کردار لاؤ ہم محبت کرنے کو تیار۔ نہ ساری خدائی میں کوئی دوسرا خدا ملا نہ بندوں میں کوئی اہل بیت جیسا ملا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ایمان کے مرحلے عزیزان گرامی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایمان، عرفان، علم، اسی کا نام زندگی ہے۔ جس حقیقت سے گزر جائے گا وہی پہچانے گا ان کے تعلیمات کیا ہیں، ان کے پیغام کیا ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں اور آپ سنا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی قسمیں ہوتی ہیں اور ایمان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کل تو چھٹی، آپ تھکے تو نہیں، ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے میں۔ ہاں، یہ ہمارا آپ کا پہلا اتفاق، انشاءاللہ ہم سے آشنا ہو جائیں گے، ہم بھی آپ سے آشنا ہو جائیں گے۔ ایک بار تو مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو اب دنیا میں ایمان کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ایمان کون سا ہے؟ ایک ایمان ہے وقتی ایمان، جب کام پھنسا تو ایمان پر ہے، کام نکل گیا چھوڑ دیا۔ ہاں، قرآن مجید میں مثال موجود ہے۔ شب قدر کے اعمال میں آپ پڑھتے ہیں سورہ العنکبوت کی آیت ہے، اذا رکبوا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ یہ وہ ہیں جب کشتی میں بیٹھتے ہیں، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جیسے کشتی کنارے پہنچ جاتی ہے پھر مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے ایمان لانے کی، والے جو قرآن نے کہا ہے مشرک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سمجھایا تھا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جب اس نے کہا کہ فضل رسول ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم دہریہ ہیں جاہل ہیں بالکل، تو آپ نے کیا کہا؟ کیا تو نے کبھی دریا کا سفر کیا؟ کہاں کیا ہے؟ جہاز پر کیا ہے؟ کشتی میں کیا ہے؟
کہ کیا کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ تیری کشتی طوفان کی زد میں آ گئی؟ کہ ہاں، سیلاب بھنور سب گھیرے ہوئے تھے، اب گئے کہ تب گئے، بالکل مرنے پر تھی، کشتی ڈوبنے میں تھی، کہ ایسے خطرناک ماحول میں بھی تھی، تجھ کو کچھ امید تھی کوئی بچا سکتا ہے؟ کہ ہاں، مایوسی میں بھی سہارا تھا کہ وہ چاہے تو بچا لے۔ کہ جس مایوسی میں جو سہارا تھا، جو امید کی کرن تھی، اسی کو تو خدا کہتے ہیں۔ وہ امام بتانا چاہتے ہیں جو نام مایوسیوں میں یاد آ جائے اسے خدا کہتے ہیں، جو نام مشکلوں میں یاد آ جائے اسی کو ولی کہتے ہیں۔ جب تک کشتی پر بیٹھے رہے، سیلاب کا خطرہ نہیں تھا، مطمئن تھے، جیسے ہی زد میں طوفان کی آئی، ڈوبنے لگی، خدا کو یاد کیا، کنارے پہنچ گئے، مشرک ہو گئے۔ یہ ایمان کی پہلی قسم ہے، وقتی ایمان۔ اور ایمان کی دوسری قسم کون سی ہے؟ زبانی ایمان۔ ہاں، میں آیتیں پڑھوں گا، دیر ہو جائے گی، میں تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہوں۔ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے، یہ جاہل بدو عرب تمہاری محفل میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے پیغمبر، ان سے کوئی ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے۔ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا، خالی زبان پر ان کی ایمان ہے، بس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ اسلام لائے، اسلام لائے۔ ایک لفظ کہہ دوں، گنوار جاہل بدو عرب جب بز میں پیغمبر میں آئے تو ان کو پیغمبر نے جھٹلایا نہیں، ان کے اسلام کو مان لیا۔ ارے تم ایمان نہیں لائے مگر اسلام تو لائے ہو، اسلام لائے ہو، یعنی کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے۔ تحقیق سے ایمان طے ہوگا، ظاہر سے اسلام طے ہوتا ہے۔ ایمان لائے کہ نہیں تو بات کی بات ہے، دل میں ہے کہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اسی میں شریعت ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو اس کو مسلمان مانیے، تحقیق نہ کیجئے کہ دل سے کلمہ پڑھا کے نہیں۔ تحقیق سے ایمان طے ہوتا ہے، اسلام نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ اس عالم اسلام کو کیا ہو گیا کہ آج ہم کو کافر کہہ رہی ہے؟ کیا ان کو ہمارا کلمہ سنائی نہیں دیتا؟ کیا ہماری نماز دکھائی نہیں دیتی؟ رسول کی محفل میں جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ارے اتنا تو سوچا ہوتا، اگر رسول نے کسی کو نکالا بھی ہے تو محفل سے نکالا ہے، اسلام سے نہیں نکالا ہے۔ یہ وہ ہے جو زبانی ایمان، زبان پر ہے ایمان، زبان پہ ہے اسلام، دل میں ایمان نہیں ہے، یہ زبانی ایمان۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم ہے ایمان کی کہ جہاں ایمان ہے مگر کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، بیس لیس، بے بنیاد ایمان۔ ذرا ساتھ دیجیے گا، بڑی نازک منزل تک میں آپ کو لے آیا ہوں، چونکہ مجمع اہل نظر کا ہے تو میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو ایمان کی پہلی قسم وقتی ایمان، کشتی کنارے پہنچا دی، بھول گئے۔ دوسری قسم زبانی ایمان، دل میں نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے ایمان بے بنیاد، یہ بھی قرآن مجید کے حوالے سے ہوا۔ یہ کافر کہتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، یہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہی کرتے چلے آئے ہیں۔ کہ جن کے سامنے سر جھکا رہے ہو کوئی دلیل ہے کہ تمہارے خدا ہیں؟ کا دلیل یہی ہے کہ ابا یہی کرتے تھے، دادا یہی کرتے تھے، خاندان والے یہی کرتے تھے، مرثی اعلیٰ یہی کرتے تھے، فور فادر یہی کرتے تھے، ہم کر رہے ہیں۔ ایمان اتنا مضبوط، بنیاد نہیں، کرتے آئے ہیں لہذا۔ یہ تیسری قسم ہے جہاں ایمان ہے مگر ایمان کی کوئی ایمان بے دلیل، یہ تیسری قسم ہے۔ مگر توجہ، مگر ایمان بے دلیل ہونے کے باوجود اتنا مستحکم ایمان تھا، ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بیس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، پر اتنا مستحکم ایمان تھا کہ خندق پار کر کے چلا آیا نبی کے لشکر کے قریب اور آواز دے رہا ہے بھیجو بھیجو کسی کو۔ اس ایمان کی طاقت تو پہچانیے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ خندق ڈانک کے چلا آیا، نبی کو آواز دے رہا ہے بھیجو بھیجو کسی کو، اور نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ من لہذا القلب، اے خدا کے رسول، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اخلاق کے پیکر ہیں، آپ تہذیب کے مجسمہ ہیں، آپ کی زبان سے لفظ قلب، لفظ کتا اچھا نہیں لگتا؟ کہ اس لیے کتا کہا تاکہ جو مقابلے پر آئے وہی تو شیر خدا ہوگا، جو اپنے بے بنیاد ایمان پہ آ کے چیلنج کر رہا ہے کہ بھیجو بھیجو کسی کو، اور نبی کہہ رہے ہیں کون جائے گا؟ سب سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سر جھکائے بیٹھے ہیں، ایسا بیٹھے ہیں سروں پہ طائر بیٹھا ہو، جبکہ قرآن نے کہا تھا اذلت علی المومنین
عزت الکافرین، اگر مومن آئے تو سر جھکا کے ملو، کافر آئے سر اٹھا کے ملو۔ تمہارے ایمان کی عظمت یہ ہے کہ سر اٹھا کے ملو مومن سے، وہ مومن ہے، اس کے ایمان کا احترام نہیں، سر جھکاؤ مومن کے سامنے۔ جب کافر آئے سر اٹھا کے ملو۔ کفر کے سامنے اسلام نے سر اٹھانے کی بات کی تھی، ایمان کے سامنے اسلام نے سر جھکانے کی بات کی، اور یہ کل کفر آیا ہوا ہے تب بھی سر جھکے ہوئے ہیں۔ ارے یہ کل کفر آیا ہے تب بھی سر جھکائے ہوئے ہیں، کوئی تو مقابلے پہ جائے۔ اب جب کوئی مقابلے پہ نہ گیا، ایک ہی نکلا، تو نبی نے کہا اگر اس کو پہچانا تو اس کو پہچانو، اگر ادھر سے آنے والا کل کفر ہے تو ادھر سے جانے والا ہی کل ایمان ہے۔ برز الایمان کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اے خدا کے رسول، علی کو کل ایمان نہ کہیے، خدا نخواستہ علی شکست کھا گئے تو لوگ یہی کہیں گے ایمان ہار گیا۔ علی کو کامل الایمان کہیے، صاحب ایمان کہیے، کل ایمان نہ کہیے۔ اگر سارا ایمان علی میں ہے اور علی معاذ اللہ ہار گئے تو تاریخ لکھے گی ایمان ہار گیا۔ ہاں جب ہندوستان پاکستان میں میچ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کیجئے اسلام خطرے میں ہے۔ مسجدوں میں دعائیں ہو رہی، اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام، اگر سارا اسلام کھیل کود میں آ جائے گا تو اسلام میں رہ کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ خیر، تو اب ایمان ہار جائے گا تو شکست ہو جائے گی، لوگ ایمان ہار گیا، نبی آواز دیں گے کسی کی ذات پر کسی کو اتنا بھروسہ تو ہو۔ جب علی چلے تو نبی نے کہا کل کفر کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ تو یہ تیسری قسم تھی، ایمان بے بنیاد ادھر ہے، ایمان با بنیاد ادھر ہے۔ اور ایک چوتھی قسم ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہے مگر عمل کا خانہ خالی ہے۔ بہت بڑے مومن ہیں مگر عمل نہ کروائیے گا، ہم سے بحث کرا لیے توحید پہ، آپ ہم سے بحث کروا لیجیے بیداری پر، آپ ہم سے بحث کروا لیجیے ولایت پر، آپ بہت حق گفتگو کروں گا عقیدہ امامت پر، مگر نماز ہو جائے گی بات نہ کیا کیجیے۔ یہ ایمان کا دعویٰ مگر عمل کا خانہ خالی ہے، جبکہ ایمان عمل سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ایمان نام ہے عمل کے لیے تیار کرنے کا، اور عمل نام ہے ایمان کو محفوظ رکھنے کا۔ اذان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے اشہد ان علی ولی اللہ، خدا کی کبریائی کا اعلان، نبی کی نبوت کا اعلان، علی کی ولایت کا اعلان۔ جب اعلان ہو گیا تو کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کے لیے، آؤ عمل خیر کے لیے۔ نماز فلاح ہے مگر آؤ، نماز خیر بناؤ۔ تو اذان و اقامت کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق عقیدے سے، ایک کا تعلق عمل سے ہے۔ عقیدے کا کام ہے عمل کے لیے تیار کرنے کا، عمل کا کام ہے عقیدے کو بچا کے رکھنے کا، ضائع ہونے سے بچانے کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس ہاں، مگر اب انشاءاللہ آپ کی تھکن دور ہو جائے گی، بڑی دیر تک آپ نے سن لیا۔ اب جملہ سنیے، تو اپنے بے بنیاد ایمان پر آ کے چیلنج کر رہا ہے، ادھر سے علی گئے۔ یہ تیسری قسم۔ چوتھی قسم ایمان ہے عمل نہیں، اور پانچویں اور آخری قسم کہ جیسا ایمان ہے ویسا ہی عمل ہے۔ عمل بتائے گا ایمان کیسا ہے، اور ایمان ہے تو ایمان اعلان کرے گا ہمارے عمل سے پہچانو۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی اونچی دیوار ہوگی۔ دیوار بتائے گی بنیاد کیا ہے، عمارت بتائے گی سنگ بنیاد کیا ہے، عمل و کردار بتائے گا ایمان کیا ہے۔ یہ پانچویں اور آخری قسم ہے، اور یہی صحیح قسم ہے۔ ہم نے ایک ہی میدان میں دیکھ لیا کہ ایمان کیا اور کردار کیا ہے۔ جب علی چلے تو رسول نے علی کے کمال ایمان کا اعلان کیا، اور جب سر لے کے امر کا آئے تو علی کے کمال عمل کا اعلان کیا۔ اے علی، تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، ایسا کردار تو لاؤ کہ جب جائے تو کمال ایمان ظاہر ہو، جب امر کا سر لے کے آئے تو کمال عمل ظاہر ہو۔ نہیں، آپ نے نہیں پہچانا؟ دیکھیں، ایمان نام ہے اصول دین کا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ عقائد، یہ ایمان ہے۔ اور عمل نام ہے فروع دین کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد۔ جب علی گئے تو نبی نے کمال ایمان کا اعلان کیا۔
جب علی چلے تو نبی نے کمال عمل کا اعلان کیا، ارے ایسا تو کوئی کردار لاؤ جس کا جانا اصول دین بن جائے، آنا فروع دین بن جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس منزل ایمان پر، اس منزل کردار پر کوئی نظر نہ آیا۔ جیسا ایمان ویسا عمل، جیسا عمل ویسے ہی کردار۔ یہ وہ آخری قسم ہے جس کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اب آپ نے پہچانا، اور بات مکمل کرنے سے پہلے ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، زمین کے صلوات بھیجے باوزر محمد والے محمد۔ اور اسی لیے ایک جملہ کہہ کے بات کو مکمل کر دوں، وقت بھی تمام ہو رہا ہے۔ اور اسے یاد رکھیے گا، دیکھیے ایمان انسان کی روح میں ہوتا ہے، نفس میں ہوتا ہے، عمل اعضاء و جوارح میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور اس کے ہاتھ نہیں ہے، قنوت کیسے پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا نا، لیکن اشارہ کرے گا تھوڑا سا کندھے سے تو اللہ اس کو قنوت کا ثواب دے دے گا۔ زحمت عمل کم ہو جاتی ہے بدن کٹنے سے، اور ایمان کم نہیں ہوتا۔ بدن زخمی ہو جائے گا، عمل کی زحمت کم ہو جائے گی، اور عقیدے میں کمی نہیں آئے گی۔ یہی تو دنیا سمجھ رہی تھی کہ جب میثم کے بدن میں کیلیں جڑی جائیں گی ایمان چھوڑ دیں گے۔ جیسے جیسے میثم بدن کٹتا جا رہا ہے، محبت علی کا سمندر موجیں مارتا چلا جا رہا ہے، اور تکلیف پہنچائی، فضائل کا سلسلہ اور شروع ہوا، اور اذیت پہنچائی، زبان فضائل علی میں اور چلی اور چلی اور چلی، اور آخر میں میثم نے کہا آؤ آؤ دیکھو اے اہل کوفہ، تم نے یہ کہا تھا کہ میثم تمہاری زبان علی کی محبت میں کاٹی جائے گی، میں سب کچھ کروں گا زبان نہ کاٹوں گا تاکہ علی کی بات کٹ جائے۔ اتنی اذیتیں پہنچائی مگر زبان رکی۔ آخر میں ابن زیاد کہ جاؤ لے جا کے میثم کو کی زبان کاٹو۔ جیسی جلاد زبان کاٹنے کے لیے آیا، میثم کہ ٹھہرو ٹھہرو۔ اہل کوفہ کو بلا کے کہا پہچانو، اب وہ ہونے جا رہا ہے جو کل میرے مولا نے کہا تھا۔ اب پہچانا آپ نے؟ وہ میثم نے بتا دیا کہ ایمان کی منزل کیا ہے اور کردار کی منزل کیا ہے۔ جب ایمان اتنا مستحکم ہوتا ہے عزیزان گرامی، تب جا کے 72 منزلہ عمارت بن کے تیار ہوتی ہے۔ رسول سفر معراج کے مسافر ضرور تھے، پر ایک سفر نانا کا، ایک سفر نواسے کا۔ نانا سفر پہ گیا مگر واپس آ گیا، نواسے نے سفر کیا تو واپس نہ آ سکا۔ ایک سفر 28 رجب کو حسین کا تھا، اور ایک سفر 27 رجب کو نانا کا تھا۔ بڑی مماثلت ہے دونوں کے سفر میں، مگر نواسے کا سفر اور نانا کا سفر عجیب و غریب سفر ہے۔ اور یہی وہ سفر ہے ارباب اعضاء جس کی مصیبتوں کا حال سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب سن رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ نبی کی نواسی پر جتنی بڑی مصیبت پڑی، فاطمہ کی گود کی پالی پر جتنی بڑی اذیت کے پہاڑ توڑے گئے، کیا تاریخ انسان میں کبھی ظلم سنا ہے آپ نے؟ کوئی ایک ظلم بتائیے جس کے بارے میں کسی نے کہا ہو کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہوا؟ مگر ظلم سب سے بڑا کون سا ہوا؟ اس کو بتایا فقط سید سجاد نے۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ سید الصابرین کا لقب آپ کے جد سجاد کو کیوں ملا؟ صبر کرنے والوں میں رسول معمولی صابر نہیں ہے، رسول نے بہت صبر کیے، مصیبتیں ہر انبیاء میں سب زیادہ ظلم پیغمبر پر ہوا ہے۔ تو فرمایا بے شک میرا نانا بہت بڑا صابر تھا، مگر وہ صابروں کے سردار نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ انبیاء کے سردار ہیں، وہ صابروں کے سردار نہیں۔ کہا اچھا آپ کے جد علی مرتضیٰ نے بڑے مصائب اٹھائے، رسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا، کہا بے شک بڑی مصیبتیں اٹھائیں، مگر وہ اولیاء اور اوصیاء کے سردار ہیں، صابروں کے سردار نہیں ہیں۔ کہا آپ کی دادی فاطمہ جو باپ کی تازی قبر پہ اپنی غربت کا مرثیہ پڑھتی رہی، صبت علی مصائب لونہا، کہا بے شک میری دادی نے بڑے مصائب اٹھائے، مگر وہ قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہیں، صابروں کی سردار نہیں ہیں۔ کہا حسن مجتبیٰ سے بڑا صابر کون ہوگا جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے؟ کہا حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کہا حسین سے بڑا صابر کون ہوگا جو لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا اور زبان پر حرف شکایت نہیں تھا؟ کہ بھائی صحیح کہتے ہو، میرا جد مظلوم حسین شہیدوں کا سردار ہے، صابروں کا سردار نہیں۔ کہا اچھا بھلا یہ بتائیے یہ لقب آپ کے جد امام سجاد کو کیوں ملا؟ جیسے اس نے اصرار کیا امام چیخ مار کے رونے لگے۔ کہا تو نے عجیب و غریب سوال کر لیا، اچھا سن میں تجھ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھ جتنے گزرے ہیں سب نے اپنی شجاعت کا امتحان دیا ہے، سجاد نے اپنی غیرت کا امتحان دیا۔
ماں بہنوں کو لے کے بازاروں سے گزرنا، درباروں سے گزرنا، تماشائیوں کے مجمع سے گزرنا، یہ کلیجہ سید سجاد کا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں الشام الشام الشام، ہائے مجھے شام میں بڑی ذلت کے ساتھ لایا گیا۔ جس طرح ترک و دیلم کے قیدی لائے جاتے اس طرح مجھے قیدی بنا کے لایا گیا، اور ارباب اعضاء ایسے قید خانے میں اہل بیت کو قید کیا گیا جہاں دن کی دھوپ تھی اور رات کی اوس تھی، اور روایت کہتی ہے اس قید خانے کی دیوار اتنی چھوٹی چھوٹی تھی کہ ہر تماشائی کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا تھا۔ پورا سال گزر گیا، بیویاں پیر پھیلا کے بیٹھ نہ سکیں، پورا سال گزر گیا، بیویاں پیر پھیلا کے سکون سے بیٹھ نہ سکیں۔ ارباب اعضاء یہی وہ قید خانہ ہے۔ سنیے سنیے، وہاں تک آؤں گا جو مسائل پڑھنے چاہیے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دن سید سجاد نے کہا، اے داروغ زندان، اگر ممکن ہو تو ہم کو کچھ نہ کچھ موقع دے دے، ہم قید خانے کے باہر نکل کر تازی ہوا لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب حالات سازگار ہوں گے تم کو بتاؤں گا۔ وقت آیا، اس نے کہا سجاد قید خانے کے باہر چلے جاؤ۔ پھوپھی نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اے پھوپھی اماں کہیں دور نہیں جا رہا ہوں، چند قدم جاؤں گا چلا آؤں گا۔ سجاد قید خانے سے باہر نکلے، مگر طوق گرانبار نے زیادہ دور تک جانے نہ دیا۔ تھک کے امام دیوار قید خانہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے تھے۔ ایک اجنبی شخص آیا اور آپسی میں کہتا ہے، میں ہر سال اپنے مولا سجاد کی زیارت کے لیے حج کے بعد مدینے جایا کرتا تھا۔ جب پچھلی مرتبہ گیا تو مولا سجاد نے کہا، دیکھو اب کی مدینے نہ آنا، اگلے سال میری تیری ملاقات شام میں ہوگی۔ میں کئی دن سے شام آیا ہوا ہوں، لوگوں سے پوچھ رہا ہوں حسین کا بیٹا سجاد تو نہیں آیا، کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ آپسی میں گفتگو کر رہا ہے، خود ہی کہتا چلا جاتا ہے۔ جب اس نے بار بار کہا کوئی بتانے والا نہیں ہے، امام سجاد کہاں ہے؟ میرا امام جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ پاکیزہ کردار امام ہے، اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی اس نے فقرہ کہا، امام نے آنکھوں کو اٹھایا، کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ لہجے کی شرافت سے پہچان گیا، کہا تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے برجستہ کہا، انا زین العابدین۔ یہ سننا تھا، قدموں پہ گر پڑا، مولا مجھے معاف کیجئے گا، آپ کو میں نے پہچان لیا، مگر یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں ہیں؟ پیروں میں بیڑیاں کیوں ہیں؟ گلے میں توق؟ کہے بھائی عاشور کو پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، میرا بابا کربلا کے جنگل میں مارا گیا، ہم کو قیدی بنا کے اسی قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ وہ زار و قطار روتا ہے، امام کے قدموں پہ سر کہتا ہے، کاش میں مر گیا ہوتا، آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں۔ ابھی امام سجاد اس سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ زندان کے دروازے سے آواز آئی، بیٹا سجاد بڑی دیر لگا دی، جلدی آؤ، تمہاری پھوپھی تمہارا انتظار کر رہی۔ امام سجاد چلے، جیسے ہی قید خانے میں پہنچے، پھوپھی پوچھا بیٹا کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا پھوپھی اماں میرے بچپن کا دوست مل گیا تھا، ہر سال مدینے آتا تھا، میں نے کہا اب کی شام میرا، کہا بیٹا ہے کہ گیا؟ کہا ابھی جا رہا ہے، کہا اس کو واپس بلاؤ۔ جیسے ہی واپس آیا، کہا کہہ دو تم کو علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے۔ کہا کون علی کی بیٹی؟ کہا میری پھوپھی زینب ہے۔ میں یہ سننا تھا در زندان پہ بیٹھا، منہ پہ تماچے مارے، واہ غربتا، واہ محمدہ کی آوازیں بلند کر کے رونے لگا۔ امام سجاد نے کہا، اے میرے بچپن کے دوست، میں نے تجھ سے دو باتیں کہی تھی، تجھے ایک بات یاد تھی، دوسری بھول گیا۔ کہا کون سی بات کہی؟ کہا میں نے یہ کہا تھا اب کی شام میں ملاقات ہوگی، اور یہ بھی تو کہا تھا جب شام آنا تو خالی ہاتھ نہ آنا، کچھ چادریں ضرور لیتے آنا۔ تو خالی ہاتھ کیوں آیا؟ کہا چادر کیا کرو گے؟ کہا محمد کی نواسیاں کربلا سے شام تک کھلے سر آئی ہیں، کوئی ردا لے گیا، کوئی چادر لے گیا، بلوے عام سے یہ بیوی یہاں گزری ہیں۔ اجرک اللہ، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں بابا روئیے روئیے، ایام ازاں تمام ہو رہے ہیں،
ہم حق گریہ ادا نہ کر سکے، ہم حق مجلس ادا نہ کر سکے، ہم حق ماتم ادا نہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ 7 دن تک بیویوں نے رہا ہونے کے بعد شام میں ماتم کیا، اور بعض روایت کی بنا پر 3 دن تک بہن نے کربلا میں ماتم کیا، مگر دل نہیں بھرا۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا اور ام کلثوم کی نگاہ نانا کے روضے پہ پڑی تو ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، اے میرے نانا کے شہر ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ جب ہم گئے تو گودیاں بھری ہوئی تھیں، مانگیں سلامت تھیں، ہماری گودیاں اجڑ گئیں۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ سنیے، مجلس تمام کروں۔ اہل حرم کو مدینے کے باہر ٹکا دیا گیا، بشیر سنانے آگے گیا، اور سب سے پہلے مردوں میں ملنے کے لیے امام سجاد تشریف لائے۔ جیسے ہی امام سجاد سے ملنے کے لیے محمد حنفیہ آئے تو محمد حنفیہ کو دیکھ کر امام سجاد کھڑے ہوئے۔ چچا نے بھتیجے کو گلے لگا لیا، اے بیٹا اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو۔ جیسے ہی کا پرسہ قبول کرو، امام سجاد کہتے اے چچا گلے سے ہاتھوں کو ہٹائیے۔ کہا بیٹا میرا بھائی کیا مرا، تم گلے ملنے کو تیار نہیں؟ کہا نہیں چچا، اسی گلے میں طوق خاردار تھا، زخم ابھی تک تازہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ، مردوں میں سب سے پہلے محمد حنفیہ ملنے کے لیے آئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حسین کی بیمار بیٹی سغرا آئی۔ بہت روئیں گے آپ پڑھ چکا۔ جیسے ہی سغرا آئی، ایک بی بی قریب بیٹھ گئی، اے بی بتاؤ اس پہ ہماری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ بتاؤ پھوپھی زینب کہاں ہے؟ کہا اے بیٹی کیا زینب کو نہیں پہچانتی؟ کہا پھوپھی اماں کیا آپ ہیں؟ جب آپ گئیں تو سر کے بال کالے تھے، یہ سفید کیوں؟ کہا اے بیٹا اکبر کے لاشے پر، بھیا حسین کی میت پر سر کے بال سفید ہو گئے۔ کیا اکبر مارے گئے؟ کیا اکبر بھی مارے گئے؟ اور محمد بھی مارے گئے؟ تمہارا چچا عباس مارا گیا؟ جیسے ہی سغرا نے سنا سب مارے گئے، ایک مرتبہ سغرا کھڑی ہوئی اور ایک ایک بی بی کی گودی میں کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ زینب آگے بڑھی، اے سغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا اے پھوپھی اماں میں ڈھونڈ، میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ رباب نے گلے سے لگا لیا، اے سغرا اصغر کو کربلا میں کھوائی، سکینہ کو شام میں کھوائی، رباب اجڑ گئی سغرا پوری کائنات کو قربان کر کے آ رہی ہے۔ مدینے میں شور تھا، واہ غربتا واہ مظلومہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے محمد وآل محمد کی مظلمت کا واسطہ اس مجالس کو قبول فرما، ہم سب کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے بچوں کو صاحب علم بنا، صاحب کردار بنا، واجبات دین کا پابند بنا، علماء دین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص پاکستان اور کراچی کے مومنین کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، جو بے روزگار ان کے رزق حلال برکت عطا فرما، جو مقروض ان قرضوں کو ادا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس سال جتنے مومنین مومنات علماء اعلیٰ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و سورہ اخلاص میں کیا بذات مولانا سید ذیشان جوادی مرحوم، مولانا تقی الحدیث صاحب مرحوم، اور ابھی شہید ہوئے مولانا آفتاب صاحب کراچی میں مرحوم، اور اپنے ہمارے تمام مرحومین اعزاء کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی جناب امجد شاہ جن کی یاد تدفین ہوئی، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ، ان کو بھی دعا مغفرت میں شامل کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم